صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ بردبار لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ لوگوں کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا ہے۔ عام سی چیزوں کو بھی بہتر انداز سے کرنے میں شوق اور خوشی محسوس کرو۔ لالچ انسان کی روح کو زہریلا کر دیتی ہے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ مایوسی ایک بیماری ہے، یہ دماغ کو جہالت میں لے جاتی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ سلامتی گمنامی میں ہے یا تنہائی میں؟ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار فرعون اور قارون وغیرہ کی۔ دوسروں کے مال کی لالچ نہ کرنا سخاوت میں داخل ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی اکثر عبادات دو عادتیں تھیں: غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ دیکھنا کہیں دل مردہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے ذکر سے روح معطر ہوتی ہے اور منافق سامنے سے اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اس کے دل میں گندگی ہے۔ اس کا عمل گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے جو دائمی نہیں ہے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں کمتر سمجھے تو تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا حقدار قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے کسی ٹھنڈے باغ کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ دوستی عقل مندوں سے اچھی ہے، عقل مند دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کی طرح ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے نہ کہے اور نہ دیکھے۔ چاہنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دو، زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔
خیال رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ عبادت سے نفس پاک نہیں ہوتا، ہاں عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے حق کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے، اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اپنی نظر پر نظر رکھیں، ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ رہا کر دے قفس کی قید سے گھائل پرندے کو، یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے، اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے، اور ہمارے بچے ہوئے اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی بھی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ خدا کی ذات کے بعد میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی مسکرا کر ملا کرو۔
ہدایت بھی انہیں ہی دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پا لینا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے رزق سے راضی ہوگا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص انجام کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عقل مند جب خاموش ہو تو سوچنے لگ جاتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب نظر گھماتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا باعث ہو۔ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کم کھانے اور کم پینے سے اپنے نفس سے جہاد کرو، فرشتے تم پر سایہ کریں گے اور شیاطین تم سے دور بھاگیں گے۔ اپنی کسی ضرورت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سونے والے اور نکمّے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ زیادہ سونا دین اور دنیا کو لے ڈوبتا ہے۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ تمام کا تمام عمل غبار بن کر اڑ جائے گا سوائے پرخلوص عمل کے۔ انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور اس عمر میں عمل اچھے ہو۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ صبر کا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کا ہر امتحان خوشی اور اچھی امید سے دو۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کامیاب لوگوں کی غیبتیں کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ والد کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل اور متوازن رکھتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ ہر وقت خوشی کی تلاش بھی رنجیدہ رکھتی ہے انسان کو۔ تم سے مانگنے والا تم پر احسان بھی کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا بھی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کتابوں جیسے ہیں کچھ لوگ خاموش الفاظ سے بھرپور۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے۔
کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور اس طرح اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اخلاق سے بات کرنا سیکھو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا کروڑوں گلاب کھلانے سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں کو جیتنے کے لیے ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانا پڑتی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو اٹھا لینا چاہیے۔ جب دروازہ کھلا پڑا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ حوصلہ تم میں اگر ہو تو بغاوت کرنا، ورنہ پھر ٹھیک ہے تقلید روایت کرنا۔ دعا کی قبولیت پر آپ کا یقین دعا کے اثر کو بڑھا دیتا ہے۔